انگلینڈ جانے کا خواب دیکھنے والے اور غیر قانونی پناہ لینے والوں کی باجی شبانہ نے منجی ٹھوک دی۔ 5 مارچ 2026 کو برطانیہ کے ہوم سیکرٹری شبانہ محمود نے امیگریشن اور اسائلم پناہ گزینوں کے نظام میں بڑی تبدیلیوں کا اعلان کر دیا۔ اس موقع پر شبانہ محمود کا کہنا تھا کہ برطانیہ کو اپنی سرحدوں پر زیادہ کنٹرول لانا ہوگا اور غیر قانونی امیگریشن کو کم کرنا ضروری ہے۔ انہوں نے ایک اہم اعلان کیا کہ جن خاندانوں کی اسائلم درخواست مسترد ہو جائے گی انہیں رضاکارانہ طور پر برطانیہ چھوڑنے کے لیے فی خاندان زیادہ سے زیادہ 40,000 پاؤنڈ تک کی مالی پیشکش دی جائے گی، جس میں تقریباً 10,000 پاؤنڈ فی فرد شامل ہوں گے، اور اگر وہ مقررہ وقت میں ملک نہ چھوڑیں تو انہیں زبردستی ڈیپورٹ بھی کیا جا سکتا ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ برطانیہ میں پناہ گزینوں کا مستقل پناہ پرماننٹ پروٹیکشن کے بجائے عارضی تحفظ دیا جائے گا، جو تقریباً 30 مہینے بعد دوبارہ جائزہ لیا جائے گا، یعنی اگر بعد میں ان کے ملک کو محفوظ قرار دیا گیا تو انہیں واپس بھیجا جا سکتا ہے۔ اسی کے ساتھ حکومت نے امیگریشن نظام میں ایک ویزا بریک پالیسی بھی متعارف کرائی ہے، جس کے تحت بعض ممالک کے شہریوں کے لیے اسٹوڈنٹ ویزے محدود یا بند کیے جا سکتے ہیں اگر ان ممالک سے آنے والے لوگ بڑی تعداد میں اسائلم سسٹم استعمال کرنے لگیں۔ ابتدائی طور پر افغانستان، کیمرون، میانمار اور سوڈان کے طلباء کے ویزوں پر پابندی لگانے کا اعلان کیا گیا ہے۔ شبانہ محمود نے اپنی تقریر میں کہا کہ امیگریشن کا مسئلہ سیاسی طور پر مشکل ہے، لیکن حکومت کو حقیقت پسندانہ اور سخت فیصلے کرنا ہوں گے، اور سرحدوں پر کنٹرول مضبوط کرنا لیبر پارٹی کی اقدار کے خلاف نہیں ہے۔ ان اصلاحات میں ایک اور اہم تجویز یہ بھی شامل ہے کہ مستقل رہائش یا سیٹلمنٹ کے لیے انگریزی زبان کی اعلیٰ سطح، صاف کرمنل ریکارڈ اور سخت شرائط ضروری ہوں گی، اور جو اسائلم درخواست گزار جرم کریں یا غیر قانونی کام کریں ان کی حکومتی مدد بھی ختم کی جا سکتی ہے۔ آج شبانہ محمود نے اپنی تقریر میں انڈیفینٹ لیو ٹو ریمین کے بارے میں بھی بات کی اور اشارہ دیا کہ برطانیہ میں مستقل رہائش کرنا مستقبل میں زیادہ مشکل ہو سکتا ہے۔ ان کے مطابق حکومت ایک نئے ارنڈ سیٹلمنٹ ماڈل پر کام کر رہی ہے، جس کا مطلب یہ ہوگا کہ برطانیہ میں مستقل رہائش آسانی سے یا خودکار طریقے سے نہیں ملے گی، بلکہ اسے کمانا پڑے گا۔ اس ماڈل کے تحت حکومت ایسے قوانین پر غور کر رہی ہے جن میں ممکن ہے کہ مستقل رہائش حاصل کرنے کے لیے انتظار کا وقت بڑھایا جائے اور زیادہ سخت شرائط رکھی جائیں۔ اس منصوبے کے مطابق ممکنہ تبدیلیاں یہ ہو سکتی ہیں: نمبر 1، مستقل رہائش حاصل کرنے کے لیے مزید لمبا وقت برطانیہ میں قانونی طور پر رہنا پڑ سکتا ہے، موجودہ 5 سال کی بجائے زیادہ عرصہ کرنے کی تجویز زیر غور ہے۔ نمبر 2، انگریزی زبان کی اعلیٰ سطح لازمی ہو سکتی ہے۔ نمبر 3، جو لوگ مستقل رہائش چاہتے ہیں انہیں قانون کی پابندی، ٹیکس ادائیگی اور معاشی شراکت ثابت کرنا ہوگی۔ نمبر 4، حکومت چاہتی ہے کہ برطانیہ میں ہمیشہ کے لیے رہنے کا حق پریویلیج ہو، خودکار حق نہیں۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ حکومت امیگریشن نظام کو اس طرح تبدیل کرنا چاہتی ہے کہ جو لوگ برطانیہ میں کام کریں، قوانین کی پابندی کریں اور معاشرے میں حصہ ڈالیں انہیں ہی طویل مدتی رہائش ملے، جبکہ غیر قانونی امیگریشن اور نظام کے غلط استعمال کو سختی سے روکا جائے۔